بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج 18واں روزہ کمپلیٹ ہو گیا، کل 17واں روزہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج 19ویں تراویح ہے. الحمدللہ آج ہم 3 بڑی شخصیت کا ذکر کریں گے اور جتنی ٹوٹی پھوٹی رائے ہوگی آپ کے سامنے پیش کریں گے. سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں کا ذکر کریں گے. بڑی ہستی ہیں یہ، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا صحابہ کرام اور اہل بیت کا مقام ہے اور ہم لوگ کس طرح ان کا مقام کو ذکر کرتے ہیں. ایک ان کی سنت کو ذکر کرتے ہیں، پھر سنت اپناتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کی اتباع کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار بتاتا ہوں کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. فتنہ کا دور ہوگا اور فرقہ واریت کا دور ہوگا، دیگر مضامین کا دور ہوگا، باطلوں کا دور ہوگا. تو اس وقت میری سنت کو دیکھنا، میری صحابہ کی سنت کو دیکھنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا بتایا کہ وہ 73 تو ہم 72 کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک بارے کا بتائیں ذرا کہ وہ کون سی جنتی جماعت ہوگی. تو میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، اس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے. ہم لوگ بیت بھی مراد لے لیتے، صحابہ بھی لے لیتے، مطلب دونوں کو ایک ساتھ پکڑ دیتے. تو ہم نے بولا کہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ ہوگی اور ان کی سیرت ہوگی تو کامیاب ہو گیا، ورنہ فارغ ہے، بیکار ہے. اگر ہم محبت ہی نہیں رکھ رہے کسی سے تو بیکار ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہی، ان کے گریٹ سپاہی سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا مقام سب کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5ویں خلافت دی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 ماہ تک کی خلافت دی. اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، میرا بیٹا حسن سید ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تو یہ 2 گروہ جب لڑیں گے مسلمانوں کے تو ان میں یہ صلح کروائے گا. جب 2 گروہ لڑیں گے تو میرا بیٹا سید بولا، بیٹا بول کر خطاب کیا صحابہ سے ممبر میں کہ سید ہے تو یہ میرا بیٹا جو ہے کیا کرے گا، سمجھتے ہو گے، صلح کروائے گا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 40 سال ہو گئے تو یہی ماجرا پورا پیش آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ ہوئی، جس میں سے اجتہادی خطہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا تھے، حق پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اتنے میں بیٹے نے، حضرت علی کے بیٹے نے، رسول اللہ کے نواسے نے کیا کیا، سب سے بڑا کردار ادا کیا. کیا کردار ادا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کو پاس کیا اور دکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن جو ہے پیشن گوئیاں کبھی بھی پوری ہوتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں کہ خط میں نبوت کی دلیل تھی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسے ہونے کا حق ادا کیا اور حضرت حسن نے کیا کیا، صلح کو برقرار رکھا. اور آج بھی صلح برقرار ہے. صلح کے لیے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا، خلافت دی. پہلے پہ بادشاہ بن گئے. تو یہ مقصد ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے سخی تھے، جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے سخی تھے. ان کی سخاوت ایسی بھری ہوئی تھی، ایسی بھری ہوئی تھی کہ کوئی نہیں پہچان سکتا، کہ اتنا خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے، جو آ رہا ہے دے رہے، جو آ رہا ہے دے رہے. ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی بن ابی طالب اور دونوں بچے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع بیٹھے ہیں. تو افطار کا ٹائم آیا، ایک واقعہ مولوی صاحب نے سنایا تھا، مجھے اچھا لگا، یہ مزاج کے طور پر سنایا، مجھے بہت اچھا لگا سننے میں، بولا یہ ہوتا اصل حسین ہے. تو اتنے میں آپ کو جب ایک فقیر آیا تو حضرت فاطمہ نے بولا جا یہ افطاری کس کو دیتے، فقیر کو دے. حسین اٹھے پہل کر کے دے کر آیا. پھر دوسرے دن بھی وہی ہوا، پہل کر کے اٹھے چلے گئے. کس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ کس نے تربیت کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو اس کے بعد تیسرے دن تو وہ جب نماز پڑھنے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکرا رہے تھے. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا میرے بیٹے کو, کیوں چکرا رہا ہے؟ تو بولے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا کام کیا ہے. تو دیکھو حضرت حسن حضرت حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, جو سیدہ نساء اہل جنہ کے بیٹے کام کر رہے ہیں, وہ کتنے عزیز ہو گئے, ان کے ماں باپ کتنے عزیز ہو گئے. سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو یہ مقصد ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے, حضرت حسین بڑے سخی تھے. کتنا مقام تھا ان کا, تبھی تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, تبھی تو بولو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اس چیز کو. چائے ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہر ہسٹری دیکھیں نا اہل بیت کی, جو صحابہ کرام کی, تو ہم بولیں گے ہم کس نتیجے میں کھڑے ہوئے, کس اختلافات میں کھڑے ہوئے, ہم کس وجہ سے کھڑے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کر کیا رہے ہیں. جب آپ ہسٹری پڑھو گے, پوری تاریخ پڑھو گے, سیرت پڑھو گے, اور میں بولتا ہوں حیات الصحابہ پڑھو گے, اور اوپر سے اہل بیت کی مقام کی چیزیں پڑھو گے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے کیا ہیں, ستارے ہیں. اور اہل بیت کی مثال اس طرح دی گئی جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اہل بیت اگر نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. ایک شخص سے پوچھا گیا آپ جو راستہ متعین کرتے ہو جب بیت کرتے ہو کس طرح متعین کرتے ہو؟ بولا ہم ستاروں کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے کرتے ہیں بولو, لگتا ہے بات سمجھ اب نہیں آئے گی, ستاروں کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو ہم بولتے ہیں ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں. کشتی میں سوار تو ہو گئے مگر ستاروں کی طرف دیکھ کے نہیں چلے, ناکام. مگر کشتی میں سوار نہیں ہوئے ستاروں کو دیکھتے رہے, ناکام. ہم کشتی میں بھی سوار ہونے والے ہیں, کشتی میں چل کے ستاروں کو دیکھ کے راستہ متعین کرنے والے ہیں. تو دیکھو نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ, دیکھو نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ, مقام اہل بیت کا نوح علیہ السلام جیسی کشتی کا. دیکھو یہی ہے, وہی مقصد ہے, یہی مقصد ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مقام ہے. باقی میری تو ویڈیو جو کی فضیلت میں کیا ہے اپلوڈ ہے, کیونکہ اس سے پہلے کسی کائنات کے اندر حسن اور حسین نام لکھا, سب سے بڑی دلیل ہے یہ نواز ہونے کی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام متعین کیا, رکھے ہوئے مبارک نام رکھے. حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ حسن اے علی, حسن تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے, یہ تو پورے رسول اللہ سے مشابہت ہے. اس کے مطلب رسول اللہ کے مشابہت ہے. ہاں حسین آپ کے بیٹے ہیں, حسین ابن علی جو ہے آپ کے بیٹے ہیں. حضرت ابو بکر تو فرماتے تھے, تو آپ نے جب بھی حضرت حسن اور حضرت حسین چلے جاتے تھے نا کہیں, تو لوگ پوچھتے تھے دونوں بیٹے کہاں ہیں, تو وہ صدیق اکبر کے گھر پہ, ابو بکر صدیق کے گھر پہ. دیکھو یار حضرت عمر فاروق بے پناہ محبت کرتے تھے. اپنے مشہور واقعہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی اس بات پہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح نہیں دی, اور کیا نام ہے ان کو ترجیح دیا, حسن ابن علی کو. جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ بن عمر آئے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, بڑے مقام والے صحابی ہیں, مگر حضرت عمر نے بولا بیٹا ابھی جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اتنے میں وہ واپسی چلے گئے, تو حسن ابن علی آ رہے ہیں. تو حسن ابن علی جب آئے تو دونوں کا آمنا سامنا ہوا, حسن بن علی کا اور عبداللہ بن عمر کا. تو دونوں کا آمنا سامنا ہوتے ہی تو کہا کہ عمر کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا پاپا نے واپس بھیج دیا مجھے. تو وہ بھی مڑنے لگے تو بولا جب بیٹے کو ترجیح نہیں دی تو مجھے خاص ملے گی. تو انہوں نے جیسے حضرت عمر کی نگاہیں حسن پہ پڑ گئی, تو حضرت حسن جب واپسی مڑنے لگے تو حسن کو آواز دی, بیٹا حسن کدھر جا رہے ہو؟ تو واپس بلایا, تو کہا کہ آپ کا بیٹا تو اس طرح جا رہا تھا کہ آپ نے ان کو کام کی وجہ سے واپس بھیج دیا. بولا بعد میں آنا. تو جب بیٹے کو ترجیح نہیں ہو تو پھر میں تو علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے ہوگی؟ بولا عمر فاروق کے کیا ہوا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, رونے لگے. بیٹا انہوں نے بیٹھ کے بولا بیٹا سنو, تم عمر کا بیٹا جو ہے نا عبداللہ ہے, عبداللہ جو ہے وہ عمر بن خطاب کا بیٹا, اس کے اوپر روک چل سکتا ہے, تو رسول اللہ کا بیٹا تیرے اوپر روک نہیں چل سکتا. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے. یہ مقصد ہے اہل بیت کا. صحابہ اہل بیت کی کس طرح عزت کر رہے ہیں اور اہل بیت صحابہ کی کس طرح عزت کر رہے ہیں. رسول اللہ کے صحابہ بھی ہیں, صحابہ بھی رسول اللہ کے ہیں, اہل بیت بھی رسول اللہ کے. کون جدا کرتا ہے بات, یہ مقصد ہے. پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. خالد ابن ولید جو ہیں ان کا مقام ہے, کیونکہ پہلے اسلام کے لانے سے پہلے وہ سب سے بڑے دشمن تھے, مگر وہ ایک عقل مند تھے, غیرت مند تھے. کیونکہ جب جنگ احد ہوئی نا, تو جب صحابہ کو بولا گیا کہ آپ اس پہاڑی پر کھڑے ہو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا. تو اتنے میں جب جنگ احد, جب کفار مکہ, جب مشرکین مکہ جو تھے بھاگ گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس وقت تک نہیں اتارا جب تک آرڈر دے دوں. تو صحابہ سے نادانی ہو گئی, وہ نیچے اتر کے آ گئے. تو ہمارے غنیمت جمانے لگے, وہ سمجھے اب تو ہو گیا, مگر 10 صحابہ بھی ان لیڈر سمیت کھڑے ہوتے پر وہ نہیں, مطلب رسول اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے تھے. انہوں نے بولا چلے ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کرانے والی کو معاف کر دیا. مگر خالد بن ولید اسی کو دیکھتے تو جگہ کو جیسے یہ اترے, میں نے دوبارہ حملہ کرنا ہے, تو اتنے میں انہوں نے حملہ کیا کہ واپس سے جو ماجرا پورا جنگ اور وہ پھر ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی غالب مدد کری اور اوپر سے کافروں کو شکست دے دی, اور مسلمان جنگ کے میدان پر کھڑے ہوئے اور پھر جیت گئے, کیونکہ میدان میں رہنے والا جیتا ہے, بھاگنے والا تو نہیں جیتتا.
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا جب مسلمان ہوئے نا تو کافروں کے سب سے زیادہ وہ ہوگا دشمن ہوگا، اور کافروں کی ایسی بجا کے رکھتے تھے نا، کوئی کافر آتا بھی تھا تو ایک جو تھا یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، تو یہ جانا صحیح مسلمان نہیں تھا، تو اس کے بعد وہ کہا تھا کہ بھائی ایک خالد تم یہاں کو پہنچ گئے، تم واپس چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے، تمہیں موت زیادہ عزیز ہے۔ تو خالد کے بڑے جواب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ کو بان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام تھا، جنگ موسیٰ جتوائی انہوں نے، اکیلا کھڑا ہو کے شہزادہ لڑتا تھا، تو ایک طرف خالد ہوتا تھا، باقی طرف کفار مکہ یوں کاپتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ تو خالد بن ولید جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بولا اچھا تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا تو ہمیں موت سے ڈرائے گا؟ میں خالد ہوں، خالد مجھے اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، سیف اللہ پر اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار بولو کسی سے نہیں ڈرتی، اللہ کی تلوار بولو کسی سے نہیں ڈرتی، تو کیا چیز ہے؟ اور پھر جواب دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، یہ کہا کہ بیٹا جس شراب کو جتنا تو عزیز سمجھتا ہے نا، یہ ڈاکٹر سارے مصعب کے الفاظ سے بڑا بھیڑ کے الفاظ سے میں اس کے الفاظ سمجھاؤں گا آپ کو۔ ڈاکٹر سارے مصعب نے بولا کہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم تھے وہ، تو اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کہ جتنی تجھے شراب عزیز ہے نا، جتنی تجھے شراب عزیز ہے نا، اتنا ہمیں بہت عزیز ہے، تو کوئی نہ ڈرانے والا ہے بھائی، وہ بھی کب کب آ گیا، تو بولا ہم آخر دم تک لڑ گئے، ہم تو اس طرح گلے لگاتے ہیں جس طرح تو شراب لگاتا ہے، تو پی کے مزے کرتا ہے، ہم شہید ہو کے بولو مزے کرتے ہیں۔ تو یہی اصل مقام ہے، کیونکہ نبی کی تربیت ہے صحابہ کو، دیکھو تو جا کے وہ اس طرح کافر کو لطار رہے ہیں۔ خیبر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو لطارا تھا کہ مرحب نے جو اپنا شعر پڑھ کے فلاں فلاں بولا تھا، تو میرے علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا کہ میں بھی، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، آپ کر سکتا تھا مقابلہ کر لے، پڑھا میرے شعر پڑھا تھا۔ تو یہ مقصد ہے، یہی صحابہ اور اہل بیت کی فضیلت بیان ہوتی ہے یہاں پہ اس حق کی طرف سے، اس لیے بولو خالد حق کی طرف سے، کیونکہ ہم جو بات کریں گے وہ حق و سچ ہی کریں گے، کوئی چیز نہ چھپائیں گے، نہ کچھ آپ کو کچھ کریں گے، بس سیدھا حق بتاؤ، اسی لیے بیٹھے ہوئے، کیونکہ لوگ سننے آپ لوگ آتے کیوں ہو؟ حق سننے کے لیے آتے ہیں، پھر ایسے ہی حق سننے کے لیے آتے ہو، حق چیز بتایا کرو۔ تو اس کے بعد جا کے یہ مقام ہے، تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا تاریخی واقعہ ہے، الفاظ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو حضرت عمر کو کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خالد کو بیچ کے پوری رومن اور پرشین امپائر کو کھڑوا کے آ جاؤں گا، خالد بن ولید کو بیچ کر۔ یہ اتنا بڑا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ تھا، جنگ تھی وہاں، خالد کو بیچ کر پوری جماعت کو کھڑوا کے آ جاؤں گا، وقتوں کی فاتح جماعت ختم کروا کے آ جاؤں گا، کیونکہ ابو بکر کو بھی ٹرسٹ تھا اس چیز پہ، حضرت ابو بکر صدیق کو ٹرسٹ تھا خالد بن ولید پہ، حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ٹرسٹ تھا، حضرت علی کو ٹرسٹ تھا، حضرت عثمان کو ٹرسٹ تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرسٹ تھا، یقین تھا۔ ٹرسٹ یعنی بولو یقین، آئی بات سمجھ؟ کبھی میں نے اردو میں ترجمہ کرتے بولے کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ابھی بس انگلش کے بارے نا منہ سے بس نکل جاتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے، ہم نے حیات الصحابہ جب سے پڑھنا شروع کر دی نا تو ایک بزدل بھی بولو بیان میں نہیں آئے گا، اور ایک بھی بزدل اس کائنات میں پھر نہیں رہے گا۔ ہر کوئی صاحب بن ابی وقاص بنے گا، ہر کوئی خالد بن ولید بنے گا، ہر کوئی عمر بن خطاب بنے گا، ہر کوئی علی بن ابی طالب بنے گا، کوشش کرے گا کہ ہم ان کی طرح بن جائیں۔ یہ ایسے مجدد صحابہ تھے، چنے لڑنے میں امیر حمزہ کی طرح لڑے گا، ہوئے 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 کتنا بڑا ایک مقام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہی مقصد ہے، پھر عمار بن یاسر بھی بنے گا، مغیرہ بن ابی شعبہ بھی بنے گا، حضرت امیر معاویہ بھی بنے گا، کوشش کرے گا بنوں ہے بھائی، حق کی بات بجاؤ۔ ابو بکر جیسا سچا بن کے دکھائے گا، عمر جیسا دالتدار بن کے دکھائے گا، اگر حکومت میں آیا تو عمر جیسی کرنا، اور جب بھی کوئی گواہی دینا تو معراج میں جس طرح ابو بکر صدیق نے گواہی دی تھی، لوگوں کی بھی، نبی کی امتوں کی گواہی دینا، عثمان جیسے سخی بن جانا، علی جیسی شجاعت رکھ لینا، معاویہ جیسے سیاست رکھ لینا، تو جا کے بولو کامیاب ہوگے۔ یہی مقصد ہے کہ مقام جو ہے، مقام جو بلند ہے اسی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت و صحابہ کی محبت میں گر جائیں، اور ایسا گریں کہ کوئی بھی گستاخی کرنے لگے تو اس کو ٹھکانے لگائیں، اور بولے کہ بھائی پہلے سمجھایا بھائی ایسا نہیں ہوگا، نہیں سمجھتا بولے کہ بھائی یہاں سے پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ یہی مقصد ہے ہمارا، حق بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور سے جو کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔